بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو حکماً فرما رہے ہیں کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو وحی آپ کی طرف کتاب کی صورت میں کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تب ہی تلاوت کہلائے گی جب ہم قرآن کریم کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کریں گے۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے کسی بھی زبان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی زبان آپ قرآن فہمی کے لیے استعمال کرنا چاہیں وہ یقیناً درست ہے اور قرآن فہمی کا اجر اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرمائیں گے، لیکن قرآن کی تلاوت تبھی ہوگی جب آپ ان الفاظ کو دہرائیں گے جو قرآن کریم میں الفاظ قرآنی کے طور پر موجود ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ نماز قائم کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر مجھے نہیں روک رہی تو یقیناً نماز کی ادائیگی میں قصوروار ہوں۔ نماز قصوروار نہیں ہے، میں قصوروار ہوں کہ میں نماز کو ویسے ادا نہیں کر رہا جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ جس دوران میں نماز پڑھ رہا ہوں کم از کم میں اس دوران تو برائی سے رکا ہوا ہوں، اس دوران تو غیبت سے رکا ہوا ہوں، اس دوران تو بد زبانی سے رکا ہوا ہوں۔ جس لمحے میں، جن اوقات میں نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوں، نماز مجھے برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے یقیناً روک رہی ہے، اور اس کا دائرہ پوری زندگی میں پھیل جائے۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں نماز کو اس کی روح کے ساتھ سمجھ کر اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور اس کا تعلق انٹرفیتھ ڈائلاگ سے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ کن کے ساتھ ہوگا؟ لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب کے ساتھ اگر بحث کا موقع ملے تو اچھے انداز سے بحث کرو، لیکن الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کے ساتھ کسی طرح کا ڈائلاگ یقیناً نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ظلم پر اترے ہوئے ہیں۔ اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم ایمان لائے ہیں اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہے۔ وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون، اور ہمارا تمہارا الہ ایک ہے اور ہم سب اسی کے مطیع فرمان ہیں، اسی کے فرمان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ گویا جو آپس میں جو گفتگو جس بنیاد پر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ جو تمہاری طرف اتاری گئی وہی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو ہماری طرف اتاری گئی ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کو قرآن نہیں مان رہا بلکہ اس کے جلانے کی سازشیں کر رہا ہے تو پھر آپ خود بتائیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ انٹرفیتھ ڈائلاگ کا کیا نتیجہ اور کیا فائدہ ہوگا، چونکہ یہ ایجنڈا ان کا ہے کہ وہ ایسے موقع پر انٹرفیتھ ڈائلاگ کے سائے تلے اپنے مقاصد حاصل کریں۔ قرآن کریم کا اعجاز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے حبیب، یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اس سے پہلے آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ لکھتے تھے۔ تو ولا تخطہ، اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب ان کے سامنے پڑھی نہیں، نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی نہ آپ نے ان کے سامنے اس سے پہلے کوئی قصے اور کتاب کوئی پڑھ کر سنائی ہے، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھنے کا عمل آپ کے ہاں جاری تھا۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں تھیں تو اتنی بڑی کتاب کا انسانوں کے سامنے پیش کر دینا، جو ایسی کتاب ہے جو چیلنج کر رہی ہے
کہ اس جیسی ایک آیت بھی بنا کے دکھاؤ، یقیناً یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے جسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا علم، یہ قرآن آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ حفاظ قرآن، دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جس کے حافظ لاکھوں ہیں بلکہ کروڑوں ہیں، اور اب تو کمپیوٹر حافظ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے حفاظ ہیں قرآن کریم کے کہ آپ الفاظ بولیں گے وہ فوراً وہ آیات اور وہ سورت اور اس آیت کا نمبر سب کچھ بتا دیں گے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ اور ایسے حفاظ کو جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، ہماری قوم بیچاری جاہل کہہ رہی ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو صاحبان علم کہہ رہے ہیں۔ تو صاحبان علم ہیں یقیناً، جو اور وہ قرآن کریم کی جو حفظ کے بعد اس کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر نور علی نور ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ انما الآیات عند اللہ، معجزے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ معجزے میں ہاتھ تو اللہ کے نبی کا، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی، اس لیے جب اللہ چاہیں گے معجزہ ظاہر کر دیں گے۔ لیکن آپ ان سے پوچھئے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے یہ ہم نے ان کی طرف اتاری ہے؟ اس کتاب کا ان کی طرف اترنا یہ زندہ معجزہ ہے قرآن حکیم۔ ان فی ذلک لرحمہ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے موت کی تلخی کے بارے میں اس آیت کا ذکر فرمایا جو اس سے پہلے 2 مرتبہ گزر چکی ہے، اور وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے۔ لیکن یہ جملہ، اتنا ہی جملہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں آیت پوری پڑھنی چاہیے، اور وہ ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہمارے پاس لائے جاؤ گے، واپس لائے جاؤ گے، تم نے پلٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ساتھ لے کر آئے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، تو ہم انہیں بلند و بالا عمارتوں میں جنت کے اندر انہیں جگہ دیں گے، اور وَنِعْمَ اجر العاملین، یہ بہت اچھا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔ یہ نیک عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین صبروا، جو صبر کرتے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنی محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ بڑی ایک خوبصورت بات پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندگان خدا، یہ دنیا بھر میں جتنے چرند پرند ہیں، ان کی کتنی دکانیں ہیں، ان کی کتنی فیکٹریاں اور کتنے کارخانے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنا اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ سارے جاندار، انسان کے سوا کون ہے جس نے اپنی کوئی دکان کھول رکھی ہے جس سے کما کر رزق حاصل کرتا ہے؟ سب کو اللہ پال رہا ہے۔ انسان ہے جو رزق کے پیچھے اتنا دوڑ رہا ہے کہ رات دن اس نے اپنی صلاحیتیں اس میں کھپا دی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلاش رہتا ہے، بلکہ خط غربت سے نیچے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ رزق کی کوشش اور محنت کرنا یہ فرض ہے، لیکن سارا مقصد زندگی ہی اسی کو بنا لینا یہ یقیناً نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک تفریح ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی حقیقی گھر ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کشتی میں وہ سوار ہوتے ہیں تو اپنی پکار خالص اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، لیکن فلما نجاہم الی البر، جب ہم
ان کو کشتی سے عافیت کے ساتھ بچا کر لے آتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری کشتی فلاں نے پار لگا دی ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان مشکلوں میں کام آئے اور کشتی کو پار لگائے۔ اور آخر میں فرمایا والذین جاہدوا فینا، سورت کے آخر میں فرمایا کہ جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہماری رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان پر اپنے راستے کھول دیں گے، ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت یقیناً عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اعلیٰ اور معیاری کارکردگی دکھانے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جو اچھا کام کرنے والے ہیں، عمدہ کام کرنے والے ہیں، خیر کے کام کرنے والے ہیں، اللہ کی معیت ان کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم سورہ روم کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ روم میں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اور یہ سورہ روم جو ہے یہ بھی قرآن کریم کی صداقت کا ایک اعجاز ہے۔ جب رومیوں نے شکست کھائی مجوسیوں سے، فارسیوں سے، تو چونکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور مشرکین کی ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں، تو مشرکین مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں ارشاد فرمائی جو سچ ثابت ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے ہیں فی ادنى الارض، یعنی عرب سے قریب ترین سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ فی بضع سنین، چند سالوں میں ہی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اور اس پر باقاعدہ قسمیں صحابہ اور مشرکین کے درمیان قسمیں کھائی گئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، اور پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا کہ 9 سال کے اندر یہ بات جو قرآن کریم نے کہی تھی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے جو بالکل سورہ روم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، جو نیا رکوع ہے یعنی 5واں رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ 5 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تسبیح کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ حین تمسونا، اس وقت جب کہ تم شام کرتے ہو، یعنی شام کے وقت۔ وحین تصبحون، اور صبح کے وقت۔ شام کے وقت میں یقیناً مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور صبح کے وقت میں فجر کی نماز ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی حمد یقیناً ہوتی رہتی ہے اور ہونی چاہیے، اور حق ہے اس کا کہ ہو۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو سے پہر کو یعنی عصر کا وقت، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو یعنی ظہر کا وقت۔ گویا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ان اوقات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دیا۔ 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں اور اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ساری ذکر نہیں کرتے، ایک آدھ بات میں یہاں آپ سے خاص طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں مردوں کے لیے، اور شوہر بنائے عورتوں کے لیے۔ اور ذرا غور کیجئے، مقصد شادی اللہ بیان فرما رہے ہیں، نکاح کا اور شادی کا مقصد کیا ہے؟
ہم نے اپنی قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہماری یہ ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو، تاکہ تم اپنی بیویوں کے پاس جا کر سکون حاصل کرو اور بیویوں تمہارے پاس آ کر سکون حاصل کریں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم پرسکون زندگی گزارو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تمہارے درمیان محبت اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ تو معزز ناظرین، جس شادی میں گھر پرسکون نہیں ہے، جس شادی میں شوہر اور بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے حقیقی، اور جس شادی میں بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ثابت نہیں ہو رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مقصد شادی سے ہٹی ہوئی شادی ہے۔ تو خدا را اپنے گھروں میں سکون لائیے، اطمینان لائیے، چین لائیے۔ واصف علی واصف صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ یا تو جو تمہیں پسند ہے اسے حاصل کر لو، یا جو حاصل ہے اسے پسند کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھروں میں سکون کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے رحمت ثابت ہونا اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونا، یہ گھر کے پرسکون ماحول کے لیے ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہاری مختلف زبانیں بنائی ہیں، مختلف رنگ تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، صاحبان علم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، ہماری قدرت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے سونے اور آرام کے لیے بنا دیا ہے، اور دن کو ہم نے تمہارے لیے وابتغاءکم من فضلہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے بنا دیا ہے۔ یہ یقیناً ہماری قدرت کی نشانی میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت خاص ہدایت دی، اور طرز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے سے ہے، لیکن ہے سب پوری انسانیت کے لیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سیدھا رکھو اپنا رخ دین اسلام کی سمت، یکسو ہو کر اپنا رخ دین اسلام کی طرف رکھو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کا دین فطرت ہے، فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فطرت، اللہ کی فطرت یعنی قبول حق کی صلاحیت اللہ نے ہر بندے میں رکھی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر قبول حق کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس کے باپ دادا اور اس کا ماحول اور اس کا گرد و پیش اور اس کا سکول کا نظام، اس کا ایجوکیشن سسٹم بالآخر اس کو یا یہودی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے، یا مسیحی بنا دیتا ہے۔ ہر دنیا میں آنے والا انسان فطرت سلیمہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ماحول اس کی فطرت کو بگاڑ میں اور ماحول ہی اس کی تعمیر میں اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھو، واتقوہ، اسی سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ، نماز کو شرائط اور آداب کے ساتھ پابندی سے پڑھتے رہو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ ہو جانا، شرک کرنے والے نہ بننا، من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان لوگوں میں سے نہ بننا جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈال دی، وکانوا شیعا، اور فرقوں میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے طریقے پر جو اس کے پاس ہے اس میں مگن ہے۔ اللہ تعالیٰ امت دیکھنا چاہتے ہیں، فرقوں میں بٹی ہوئی جماعت نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں بھی آپ کے ہاں مسجد میں گروہ بندی اور فرقہ بندی کی بات ہو رہی ہو، آپ آگے بڑھ کر درخواست کیجئے خطیب صاحب سے کہ محترم، امت کو جوڑ کی ضرورت ہے، امت کو اتفاق کی ضرورت ہے، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ ان فرقہ بندیوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے،
اور ان کو اس بات سے روکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرابت داروں کا حق ادا کرنے کا فرما رہے ہیں، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، اور اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہے تو اس کا حق دو۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا حکم فرما رہے ہیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ طریقہ کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا حق ادا کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ مَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، دیکھو جو سود تم لیتے ہو، لوگ سود لیتے ہیں اپنا مال بڑھانے کے لیے، یہ مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے۔ مال بظاہر بڑھ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ بیماریاں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ مسائل بھی آ رہے ہیں، اور خرچ اندھا دھند ہو رہا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور کسی قسم کی جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تم ادا کرتے ہو اور دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ انہوں نے مال بڑھانے کا جو حقیقی گر ہے وہ سمجھ لیا ہے۔ مال کو بڑھانے کا حقیقی گر یہ ہے کہ مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ جب اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ آسمان و زمین کی جو نعمتیں ہیں ان کے دروازے اللہ تعالیٰ تم پر کھول دیں گے۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ اور فساد آتا ہے وہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو اللہ نے نظام فطرت بنایا ہے اس میں جب انسانوں کے اعمال کی وجہ سے بگاڑ آئے گا اور انسان اپنی اس زمین پر ایسے اقدام کریں گے، جنگلوں کو کاٹتے چلے جائیں گے، اور فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کے لیے پھیلانے کا خوب زبردست انتظام کرتے چلے جائیں گے، اور آکسیجن جو ہے اس کو آہستہ آہستہ اس کے جو ذرائع ہیں اور سورسز ہیں ان کو کم کرتے چلے جائیں گے، تو یقینی بات ہے بگاڑ آئے گا، یقینی بات ہے بگاڑ آئے گا۔ یہ جب سمندروں کو گند سے بھرا جا رہا ہوگا اور جب فضاؤں میں یہ ساری خرابیاں ہم کر رہے ہوں گے، تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں خشکی اور تری میں بگاڑ آتا ہے اور فساد آتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ حکم فرمایا فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ اس دین کی طرف کرو جو سچا ہے، صحیح ہے، درست ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں۔ سب نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اس روز، اور جدا جدا اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کا وبال اس کے کفر کا اس پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو نیک اعمال ایمان کے ساتھ بجا لائے ہوں گے یقیناً اپنے ہی نفع کا سامان وہ اپنے ساتھ کر کے لائے ہوں گے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر فرمایا کہ اے حبیب، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے ہیں فجاؤہم بالبینات، وہ ہمیشہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، واضح احکام لے کر آئے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، تو چنانچہ پھر جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی ان کو ہم نے سزا دی۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ایمان والوں کی مدد کرنا یہ تو ہم نے اپنے اوپر حق کر رکھا ہے، لازم کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نے یقیناً اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ 9ویں رکوع کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں پیدا کیا تو بڑے تم کمزور تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ اپنی بات کنوے کر سکتے تھے،
جب بھی کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو رو کر منوا لیتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد طاقت بخشی، جوان ہو گیا، اب کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس جوانی کے بعد پھر کمزوری آ گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کے گویا ایک شاہکار ہیں اور پہچان ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ منکرین قیامت کا رد ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک لمحے کے لیے دنیا میں رہے ہیں، کذالک کانوا یؤفکون، دنیا میں بھی ایسے ہی دھوکہ کھاتے رہے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، جن کو اللہ نے ایمان اور علم عطا فرمایا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، وہ کہیں گے کہ بے شک رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق روز حشر تک، فہذا یوم البعث، یہ ہے روز حشر، لیکن آج تمہاری معذرت جو ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی عظمت کا بیان فرما رہے ہیں۔ نیکوکار اور محسنین کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور آلات موسیقی خرید کر محافل موسیقی مکہ مکرمہ میں حضور کی تعلیمات کے مقابلے میں لا کر منعقد کرنے والے اور لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے والے، ان کی تردید یہاں ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور پہلی بات ان سے یہ کہی کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ یقیناً اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ماں بیچاری بڑی تکلیف در تکلیف اور کمزوری در کمزوری کی حالت میں تمہیں اٹھائے پھرتی رہی، پھر دودھ چھڑایا اور ساری 2 سالوں میں دودھ چھڑایا، دودھ پلایا 2 سال تک، اور انشکر لی ولوالدیک، اور نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ ہاں اگر تمہیں وہ غلط بات کی طرف لے جانا چاہیں تو فلا تطعہما، ان کی بات تو نہیں ماننی ہے، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ برتاؤ پھر بھی اچھا رکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیروی ان کی کرنی ہے جو اللہ تعالی کی طرف تمہیں لے کے جانے والے ہوں، جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف تمہیں لے جانے والے ہیں، اللہ کا رستہ دکھانے والے ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اے میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، یا آسمان کی وسعتوں میں پھیل جائے، یا زمین کی پہنائیوں میں چھپی ہوئی ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئیں گے۔ اے میرے بیٹے، نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ وامر بالمعروف، بھلائی کے کاموں کا کہتے رہو، ونہی عن المنکر، برائی سے منع کرتے رہو، وصبر علی ما اصابک، اور اس راستے پر چلنے میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کرتے رہو۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے بات کرتے ہوئے گال مت پھلاؤ، غریب سے بات کر رہے ہیں اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے غرور کی وجہ سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والے مغرور انسان کو پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں بھی اعتدال رکھو۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی قدر پست رکھو، چلانا نہیں ہے، پھیپھڑوں کے زور سے اپنی بات نہیں منوانی ہے، ریزن اور دلیل کی بنیاد پر اپنی بات منوانی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بڑی بدترین آواز جو ہے اونچی، وہ تو گدھے کی آواز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ وحی کی بات مانو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کی بات مانیں گے،
اللہ بندگان خدا باپ دادا کی بات اگر وہی سے متصادم ہو تو وہی کو پریفر کرنا ہے، باپ دادا کی بات کو پریفر نہیں کرنا ہے، ترجیح نہیں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے ہیں کہ سمندر 7 سمندر بن جائیں اور زمین پر جتنے درخت ہیں ان ساروں کی قلمیں بن جائیں اور لکھنا شروع کر دیا جائے تو قلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں ختم، روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اللہ سے اس دن سے جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا کسی باپ کے کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان جو دھوکے باز ہے اللہ کے معاملے میں کہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ 5 چیزیں ایسے ہیں جن کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وینزل الغیث، بارش وہی برساتا ہے۔ ہمارے ہاں بارش کی ہوتی ہے پہلے کہ بارش ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے، لیکن وہ بارش کس بستی کے لیے، کس آبادی کے لیے کتنی زرخیز ہوگی اور کتنی خیر کا باعث ہوگی، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے وہی جانتا ہے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، لیکن وہ ماں باپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا اچھا ثابت نہیں ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کوئی کیا کرے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں کوئی مرے گا، کس سرزمین پر مرے گا، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہے، بالکل تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے۔ پھر معزز ناظرین، ایک بڑی اہم بات جو 15ویں رکوع میں ہے کہ کل قیامت کے دن مجرم یہ کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے مجرم، اور کیا کہیں گے، ربنا ابصرنا، اے اللہ اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ہم نے خوب دیکھ لیا ہے، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا ہے، فرجعنا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، نعمل صالحا، ہم اب نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن وہاں سے کوئی یقیناً واپس نہیں آئے گا، وہاں سے یقیناً کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ نئی صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خطاب سے ہو رہا ہے۔ اتق اللہ، اے حبیب اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہیے، امت کو سبق دیا جا رہا ہے، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، یقیناً ان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ منہ بولے بیٹے کے لیے کیا حکم ہے اس کا یہاں ذکر ہے، اور پھر ازواج مطہرات کو پوری امت کی مائیں قرار دیا جا رہا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے، عزیز ہے، محترم ہے، وہ اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عزت و ناموس پر حرف نہیں آنے دیتے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں، اپنی ماؤں کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کا ذکر فرما رہا ہے۔ غزوہ احزاب، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس غزوے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ تشریف لے گئے، لیکن کچھ لوگ پیچھے رہے، اور خاص طور پر منافقین، انہوں نے اپنے آپ کو اس غزوے میں خود کو شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی یہاں مذمت فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 19ویں رکوع کا پہلی جو آیت ہے، پہلا جو جملہ ہے، وہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ معزز ناظرین، اللہ فرما رہے ہیں
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پوری انسانیت کے لیے ماڈل ہے۔ میں اگر باپ ہوں تو مجھے فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے باپ کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر شوہر ہوں تو مجھے عائشہ، حفصہ، خدیجہ، تمام امہات المومنین جو ہماری ہیں ان کے شوہر کا جو برتاؤ تھا ان کے ساتھ، وہ کیفیت اپنانی ہے۔ میں اگر کمانڈر ہوں تو مجھے بدر اور احد کے کمانڈر اور غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے کمانڈر کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر سسر ہوں تو مجھے عثمان ذو النورین اور علی کرم اللہ وجہہ کے سسر کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر داماد ہوں تو مجھے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے داماد کی سیرت اپنانی ہے۔ میں اگر معلم ہوں تو میں مسجد نبوی کے کائنات کے معلم کی سیرت کو اپنانے والا بنوں گا۔ یہ لقد کان لکم۔ میں اگر تاجر ہوں تو مدینہ منورہ کے تاجر، مکہ مکرمہ، یعنی سیرت کا ہر پہلو پوری انسانیت کے لیے آپ تاجر ہیں، آپ معلم ہیں، آپ استاذ ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ کمانڈر ہیں، آپ سربراہ مملکت ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات عالی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور یہ نمونہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا رہتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 22ویں پارے کے مضامین کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔